روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے بعد اگر بغیر جھکے صرف احترام اور محبت رکھتے ہوئے کوئی واپس اپنے الٹے قدم روزہ مبارک سے یعنی کہ روزہ کی طرف پیٹھ نہیں کرتا، ویسے ہی واپس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تعظیم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تعظیم میں صرف وہ تعظیم منع ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی رکوع کرنا، سجدے کرنا. باقی جو تعظیم کی شکلیں کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مانعت نہیں ہے. لیکن جس نام بریلوی صاحب نے لکھا ہے سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جھکایا لیکن دل سے میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا. اب یہ جو اس طرح کے الفاظ آپ بولیں گے، کیا نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے؟ سن نبی داؤد سن ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور اس کی جو سما کی تصریح سن کبری البیہقی میں ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. اور پوری حدیث اس طرح کہ ایک صحابی نے آ کے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا میں ہیرا شہر میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ، کیا میں جب فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا جب قبر پہ نہیں کرو گے پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب اس لیول تک یہ صرف آدھا ہی حدیث کا پورشن لوگ مشہور کرتے ہیں، پیچھے تو پورا واقعہ ہے کہ سجدہ کیا، فرمایا کہ بھی قبر سے گزرو گے تو کرو گے، کہا نہیں کروں گا، فرمایا آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ پوری ڈاکٹرائن ہی پھر بدل دی. جب آدھا حصہ رکھا وہ بیوی کے وہ خامند کے فضائل سناتے رہے، اصل جو بیچ میں سے توحید نکلنی تھی وہ آدھی ٹکڑا حدیث کا کاٹ کے تو چل رہا. ابھی اسی میں ضمن سوال یہ مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ مسجد نبوی میں اگر کچھ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں کہ دوسرے مکاتب فکر جو ہیں ان کو اسپیشلی حناف کو روکا جاتا ہے اس چیزوں سے، مطلب اگر کسی نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اسپیشلی ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، تو وہ کام ایسے ٹھیک ہے؟ شیطنت ہے، یہ تو یہ شیطانیت کر رہے ہیں، اس سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے ان کی؟ اس طرح کرنے سے آپ پھر یوٹیوب پہ چڑھا کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری یہاں پہ حکومت ہے تو آپ کو ہم سبز پگڑی نہیں پہننے دیں گے. بھائی سبز پگڑی کیوں نہیں پہننے دیں گے؟ شرعی دلیل بتائیں. آپ کے جو حرمین کے اماموں نے جو یہ سرخ کلر کے رومال پہنے ہوئے، یہ کون سی سنت ہے؟ سنت تو کالی اور سفید پگڑی ہے. پہلے آپ لوگ جرت کر کے نا امام کعبہ کو کالی پگڑی اور سفید کپڑی پر آ کے اور بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیں. خود آپ نے عرب ٹریڈیشن کو فالو کیا ہوا ہے. کوئی بیچارہ پگڑی باندھ کے آ جاتا ہے. کلر سے آپ کو اختلاف کیا ہے؟ اسلام میں تو کلر کی کوئی اس طرح تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے سنت سفید اور کالی ہے لیکن باقی کلر بھی ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کوئی کہ جی یہ والے کپڑے میں نے، میرا اس پہ کلپ ریکارڈڈ ہے. پھر اس طرح کے کلپ چڑھانا یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر یہی پہ یہاں پہ بھی احناف کی اکثریت ہے، ہمارے پاکستان میں تو یعنی حکومتی لیول پہ اکثر پیر حضرات بیٹھے ہیں، یہاں پہ اہل حدیثوں کے ساتھ بھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کو برا لگے گی. تو یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ اگر کوئی غیر شرعی افعال کرتا ہے نا اس کو صرف دعوت دے، زبردستی نہیں آپ روک سکتے کسی کو. بس دعوت دے دی ختم. آپ کو کرتا ہے وہ اپنے اعمال خود بھگتے گا. آپ زبردستی والا کام نہ کریں، اس کے پھر نیگیٹو رزلٹ نکلتے ہیں. یعنی کچھ ویڈیو میں کسی نے اگر دھاگا پہنا ہوا ہے سرخ کلر کا تو اسے منع کر دیا کہ یہ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے. کسی نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے اسے منع کر دیا. تو اصل میں میرا خیال ہے وہ جانے والے جو احناف ہیں نا وہ جاہل ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے جو روحانی ابا جان ہیں امام ابن تیمیہ وہ تو قرآنی تعویذ لکھا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ کو آپ کیسے قائل کرو گے یا ان پہ فتویٰ دو. یعنی میرے نزدیک بھی قرآنی تعویذات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن علمی طریقے سے ہی اختلاف کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ ان کو کہو جی اس کا بانی تو ابن تیمیہ ہے، تو اگر انہوں نے پہنے ہوئے تو آپ صرف ان کو بتائیں اور علمی طریقے سے بس بتا دیے کافی ہے، زبردستی تو نہیں کرنا. چلیے، کیا حاملہ عورت کے حمل کے اوپر چاند گرہن اور سورج گرہن کا اثر ہوتا ہے؟ بالکل جھوٹ ہے جی، کوئی اثر نہیں ہوتا. نہ سائنس مانتی ہے نہ اسلام کہتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا، بائی چانس اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تھے آپ کے بیٹے، تو لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہوتا. آپ نے فرمایا نہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی، اللہ کے فیصلے. تو اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. جدید سائنس کی روشنی میں کوئی آپ کے علم میں ہو کوئی نہیں کوئی ایسی چیز شعاؤں پہ مطلب اثر ہوتا تو ہے، مطلب آنکھوں کے حوالے سے؟
نہیں وہ سورج گرہن یہ چاند گرہن کا وہ تو سورج کو آپ ویسے بھی گرہن کے بغیر بھی دیکھیں تو آنکھوں پہ اثر ہوگا, تھوڑی دیر دیکھتے ہیں تو آپ کا لینس پہ اثر آنا شروع ہو جائے گا, تو اس کا کوئی گرہن کے ساتھ تو تعلق نہیں. پھر سورج سے کئی ہارمفل ریز جو ہیں وہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے رک جاتی ہیں, وہ اگر آ جائیں تو یہاں کینسر بھی ہو جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ جن اثرات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس کو روحانیت کا رنگ دے رہے ہوتے ہیں, یہ وہ والے اثرات نہیں مان رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نگینوں کے اثرات جیسے انہوں نے پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے سنت ہے, لیکن اگر آپ کے اس کے میری زندگی پہ اثرات ہیں تو ہم کہتے ہیں جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سیدنا عمر نے کہا تو ایک پتھر یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چوما تھا. اس میں ایک آگے روایت مسترل الحاکم میں ہے لیکن وہ کمزور ہے بہت, اس میں ایک کذاب راوی ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے کہ لوگوں کے ایمان پر گواہ ہوگا. چلیں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے تو ایمان کی گواہی تو اور چیز ہے نا, وہ تو مطلب یہ نگینا کیا, یہ جتنی چیزیں یہاں پڑی ہیں, یہ کرسیاں جو پلاسٹک کی ہیں, یہ بھی ہمارے ایمان کی گواہی دیں گی کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کی ہیں. وہ تو ہر چیز جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مرنے کے اوپر رو رہی ہوتی ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے, یاد کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی نماز پڑھتا تھا. وہ پھر نگینے تو خاص نہیں نہ رہے, لیکن ان کا نگینے کا ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی پہ اثرات ہوں گے, کوئی اثرات نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, شام کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے. یہ ساری ہندوانہ باتیں, اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, قطعاً کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی. اور ناخن کاٹنے کا کوئی طریقہ کوئی شریعت نے بتایا ہو کہ یہ مطلب علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے ادھر سے یہ چھوڑ دیں یہ شروع کریں, بس شریعت میں جنرل ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پسندیدہ کام ہے دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں, تو پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں پھر بائیں کے کاٹ لیں, دیٹس آل. ایک کوئی عالم ہے, انہوں نے آپ کی بات میں جو ہے نا وہ رد کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے لہٰذا اس لیے حضرت عمر جو ہے وہ مٹی کے اندر سے باہر دیکھتے ہوں گے, اس لیے حضرت عائشہ یہ ساری تھیوری بنائی ہے انہوں نے. ہاں جی بالکل پوری تھیوری بنائی ہے. تو جواب تو قرآن و سنت کے دلائل کا ہوتا ہے نا, تھیوریوں کے جواب تو نہیں ہوتے نا. وہ میرا جو کلپ تھا سماع موتا کے حوالے سے اس کے اوپر تھا نا, تو یہ جو اس قسم کی مثالیں تو ہم بھی مطلب بیسیوں مثالیں دے دیتے ہیں, وہ تو کوئی مطلب. سوری یہ پردے والے کوسچن پہ تھا آپ کا, جو پردے والا لیکچر تھا نا. ہاں مجھے پتہ ہے سیدہ عائشہ کے وہ کے بھی وہ نیچے سے, تو ان سے پھر میں اگلی جواب کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ مٹی گیلی ہو جائے پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس میں سے تو کرنٹ گزر سکتی ہے. ہم تو کرنٹ کی مثال دی تھی نا اس میں کہ جی آگے انسولیٹر آ جائے تو کرنٹ رک جاتی ہے, تو اس طرح جو ہے وہ مٹی اگر گیلی ہو جائے تو یہ تو فضول باتیں. کتاب و سنت کے دلائل سے ہمارے نزدیک جہاں جہاں مردے کا سننا ثابت ہے وہاں ثابت ہے, جہاں نہیں ثابت نہیں ثابت. اور اگر سمجھتا ہے کوئی مردہ سن سکتا ہے تو نیند بھی موت کی بہن ہے, چھوٹی بہن ہے, وہ بڑی بہن ہے. تو ان کے جو بزرگ سوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم جو ہے نا گالیاں نہیں ان کو نکالتے, کوئی اور بات کرتے ہیں. جب وہ سو کے اٹھے ان سے پوچھیں کہ اس نے کیا کہا تھا, اگر وہ بتا جائیں تو ہم مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے. پھر اس طرح کی باتوں کے تو پھر ہم فزیکل جواب ہے نا, چیک کر لو, اے گھوڑا تے میدان.